من حیث الامہ، آپ دیکھو تو صحیح قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے۔ قوم سمود کے بارے میں دیکھو، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے۔ قوم لوط کے بارے میں بے حیا تھے ختم کر دیے گئے۔ قوم شعیب کے بارے میں معاملات میں بدمعاملگی کرتے تھے ختم کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ کا ذکر آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا، وہ سب ایسے تھے لیکن تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں یا اللہ کیوں؟ ہاں ہماری تو نماز 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے۔ ہاں ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے، 100 سال لگتے تھے۔ ہاں ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے، آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول، نہیں تو پڑا رہتا تھا ادھر۔ ہاں ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں۔ ہاں ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی، ہمیں 2.5% لگتی ہے۔ یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ لہجہ ہی بدل گیا، پورا لہجہ ہی بدل گیا، وہ ایسے تھے، تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے، دلی سے، کراچی سے، لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا، کسی کو جرمنی پہنچایا، کسی کو لندن پہنچایا، کسی کو نیو یارک پہنچایا، کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا، کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا۔ اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے۔ ہاں جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا، جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا۔ جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے، چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے۔ اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے۔ اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں، ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے۔ مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے۔ ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں، عجیب نہیں ہیں، اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں، یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں، صرف یقین کا بگاڑ ہے۔ یہ باتیں حق اور سچ ہیں۔ آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرما رہے ہیں، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے، نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں۔ میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے، دکان کا قیدی شام تک کے لیے۔ وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں، پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے۔ پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا۔ ایک نماز جماعت سے پڑھی، دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی، یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں، ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے۔ تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس کو دھوکا ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے، 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، اس کے
یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول, نہیں, جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے, یہ بنے گا, چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری بے حیا جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں ہو؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں ہماری جیسے میرا بچہ ہے نا, ایک میرا بچہ ہے, وہ نافرمانی کرے گا, میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں تو پٹائی کروں گا اس کی, میں پکڑوں گا اس کو. ہمسائے کا بیٹا جو کرتا ہے کرتا پھرے. ہاں, تو ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا وہ ہے. ہم ذرا دائیں بائیں ہوتی ہیں, ایک چپت آتی ہے اوپر سے, اے خبردار ادھر نہیں جانا تم نے. پھر لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ یار باپ بڑا سخت ہے, یار یہ تو بڑا سخت باپ ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, اس کی سختی نے تو کل اس کے کام آنا ہے. اس کی سختی نے کل اس کے کام آنا ہے. یہی معاملہ اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت اس بات یہ بات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ضمانت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ہاں, اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں یقین کرو میرے دوستو, اتنی بے حیائی پر تو قوم لوط ختم کر دی گئی تھی. اتنی بدمعاملگی کے اوپر تو قوم شعیب ختم کر دی گئی تھی. اتنے تکبر پر تو قوم عاد ختم کر دی گئی تھی. ہاں, اتنی نافرمانی پہ تو قوم سمود ختم کر دی گئی تھی. ہاں, ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ. اتنے تکبر پر تو آل فرعون مٹا دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں, ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. ہاں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان, اے میرے وہ نافرمان جس نے اپنے گناہوں سے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا, جس نے اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کو میرے بھر دیا, تو جیسا بھی ہے میرا ہی بندہ ہے. یا عبادی, میرے بندے. ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے. یا عبادی, تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں, میرا ہی بندہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ کام کبھی نہ کرنا. پھر کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون. میری رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے, مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر. اچھا, اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا. بندہ, ایک روایت میں آتا ہے, بندہ معافی مانگتا ہے, گناہ کرتا ہے, مانگتا ہے, گناہ کرتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر معافی, پھر گناہ, پھر معافی, پھر گناہ, پھر معافی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے, تو معافی مانگ کے تھک جائے گا.